جی ویلکم بیک ناظرین. عرفان, یہ اب ٹیکسز پہ انڈیا میں کہتے ہیں جی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو اب 15% سے اوپر چلے گی. پاکستان میں کہتے ہیں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو جو ہے 9% ہے. کیا پاکستان میں ٹیکس ہم نہیں دیتے, دینا نہیں چاہتے, ایویژن کرتے ہیں, یا سسٹم ہی غلط ہے؟ تو سسٹم ہی نہیں ہے نا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, آپ وہی والی بات, وی آر دا لوئسٹ آلموسٹ ان دا ورلڈ ان ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو. اپنے ریجن میں تو وی آر دا لوئسٹ, دیٹ از فار شور. ٹھیک ہے, ہمارا 8.8%, جیسے آپ نے کہا 14.5-15 انڈیا میں. اب پرابلم کیا ہے کہ یہاں پہ آپ ٹیکس بیس بڑھانے کو تیار نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہم جو ایگزسٹنگ جو مرغا پھنسا ہوا ہے نا جال میں, اسی کو نچوڑتے جاؤ. اس پتہ نہیں اس میں آپ کتنے اس چھلکے سے رس نکالو گے. میں تو آج تک حیران ہوں. میں پچھلے 10 سال سے میں بات کر رہا ہوں, اور میں جب سے ابھی 7-7.5 مہینے ہوئے میں پریزیڈنٹ ہوں لاہور چیمبر کا, میں ڈے 1 سے بات کر رہا ہوں. اچھا یہ بتائیں نا, لیٹس سے سیلز ٹیکس ہے ہمارا, سیلز ٹیکس ہے, اس میں کوئی ایگزیمپٹڈ ہے؟ نہیں. تو کیوں نہیں وہ ٹیکس نیٹ میں کیوں نہیں کہہ رہے ہیں نا ٹیکس نیٹ میں آپ ان کو لائیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, آج ہی کے دن میں سروسز سیکٹر نہیں ہے نہیں ہے, ڈاکٹرز نہیں ہے, پریکٹیشنرز نہیں ہے. سروسز میں کون نہیں ہے؟ ڈاکٹرز نہیں ہے. ڈاکٹرز سیلز ٹیکس میں نہیں ہے, کسی میں نیٹ میں نہیں ہے نا, سیل ٹیکس میں نہیں ہے. انکم ٹیکس میں ڈاکٹر کو دکھانے جاتے ہیں, وہ آپ کو رسید کو سیل ٹیکس کی پرچی تو نہیں کاٹ کے دیتا, اور لائنیں لگی ہوئی ہیں 25 دن کا ٹائم آپ کو. ڈاکٹرز کوئی آج نیٹ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, لائرز نہیں ہے. انڈیا میں سیلز ٹیکس کتنا ہوگا؟ سنیں نا میری بات. نہیں وہ میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں کہ لائرز, یہ پریکٹیشنرز, ڈاکٹر, ریٹیلرز بھی نہیں ہیں. اچھا ہاسپٹلز نہیں ہیں, کلینکس نہیں ہیں, بیوٹی پارلرز نہیں ہیں, ٹریول ایجنٹس نہیں ہیں, شادی ہال نہیں ہے, ریسٹورینٹس نہیں ہے, بیکریز نہیں ہے. بھائی یہ اتنا دکاندار ہے وہ. اب یہ چھوٹی چھوٹی بیکریاں آپ دیکھیں, ہر محلے میں 5-5 بیکریاں, کوئی نیٹ میں نہیں. 5-5 ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے چھوٹے چھوٹے, کوئی نیٹ میں نہیں ہے. ریسٹورینٹ, ٹکا شاپ, فلانا, وہ رش لگے ہوئے ہیں. اچھا شادی ہال میں آپ جائیں, بچے کیوں سر آپ میرج لانس میں جائیں, 6 مہینے کی بکنگ, کوئی نیٹ میں نہیں ہے, کوئی نہیں. ابھی ان لوگوں سے ٹیکس لینا نا نیٹ میں جب ڈالنے جاتے ہیں. تجھے ملک صاحب آپ بتائیں کہ بڑا آسان ہے. اگر ہم لیٹ سے ہم کہتے ہیں جی اردو بازار جائیں, جا کے سیلز ٹیکس لگا دیں, وہ تو آپ کو اندر گھسنے ہی نہیں دیتے. وہ اردو بازار والے ہیں نا نیٹ میں. آپ بجلی کے بل آتے ہیں آپ کے 100 چیزیں ہیں, پانی کا بل ہے, بجلی کا بل ہے, اسکول کی فیسیں ہیں آپ کے پاس. مطلب ایز اے چیمبر, لاہور چیمبر, آپ سب کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ خدا را آپ اپنا ٹیکس دیں؟ ڈیفینیٹ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اکراس دا بورڈ سب کو رجسٹرڈ کریں, سب کو نیٹ میں لائیں. جو دبئی سٹائل ہے کہ جو بزنس کرنا ہے, خواہ وہ پان والا ہے, کھوکے والا ہے, برگر شاپ ہے, ریسٹورینٹ ہے, ٹکا شاپ, انڈسٹریلسٹ, ٹریڈر, وٹ ایور, ہول سیلر, ریٹیلر, اس نے لائسنس لینا ہے, اور لائسنس کی اینوئل ایک فیس ہے ایز پر دی والیوم آف اٹس ٹریڈ بزنس. یہ طریقہ تو نہیں ہے نا ڈاکٹر صاحب, آپ انہیں کو نچوڑتے رہو. یہ جو لائسنس ہے یہ ریکمینڈ چیمبر کرتا ہے یا یہ آپس میں مکمکا ہوتا ہے؟ نہیں سر, چیمبر ہم تو تیار ہیں, ہم کرنے کا ہم تیار ہیں, جس طرح دبئی سسٹم میں نے بتایا. اب آپ نے شروع میں یہ پوچھا کہ انڈیا اور یہاں کے ٹیکس کا کیا فرق. سب سے بنیادی فرق یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے یہاں ہر چیز آپ پورٹ سٹیج پہ لے لیتے ہو. ٹھیک, انڈسٹری سے میرا را مٹیریل آتا ہے انڈسٹری کا, آپ نے ایڈوانس انکم ٹیکس, سیل ٹیکس, کسٹم ڈیوٹی, فلانا, یہ 40-45-50% آف دا ٹوٹل کاسٹ تو میرے سے آپ نے ایڈوانس لے لیا. میں نے بھلے اس کو 1 مہینے بعد مینوفیکچر کر کے بیچا, پیمنٹ آئی 3 مہینے بعد, تو میرا تو 3 مہینے کے لیے پیمنٹ لگی رہی. ٹھیک ہے نا, میں نے مینوفیکچر کر کے, وہ اس لیے ہے کہ وہ بغیر اس کے کوئی نہیں دے گا. لیکن سر یہ انڈیا میں نہیں ہے. اچھا انڈیا والے کیسے؟ انڈیا میں انکم ٹیکس, سیل ٹیکس آفٹر دا مینوفیکچرنگ ہے. ونس یو مینوفیکچر دا پروڈکٹ, یعنی کہ آپ کا پیسہ زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کا دیکھیں نا, یہ آپ کی آج اگر 16% دنیا کی ہائیسٹ ترین مارک اپ کی کاسٹ, میں اگر 1.5 مہینے بعد میں نے را مٹیریل آج منگایا, سب کچھ گورنمنٹ کو ایڈوانس ٹیکس دے دیا, سیل ٹیکس 16%, آل ٹائم ہائی شرح, انکم ٹیکس سب کچھ پہلے ایڈوانس 30-40-35% دے دیا, اور میں نے اس کے بعد فیکٹری میں لے گیا, پنجاب میں جانے کا 5 دن کی ٹرانسپورٹیشن, مینوفیکچرنگ, یہ وہ, میرا 1.5-2 مہینے کا جو پورا سائیکل ہے مینوفیکچرنگ کے بعد سیل کا, تو میں نے تو 1.5-2 مہینے میرا تو اماؤنٹ بلاک ہو گئی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اگر میری اماؤنٹ بلاک ہو گئی تو یہ جو سسٹم کہہ رہے ہیں وہ چینج کر کے انڈیا کا سسٹم کریں, تو کیا پاکستانی بزنس پے کرے گی اس طرح سے؟ یہ سر انڈیا کی بزنس مین زیادہ آنےسٹ ہے یا پاکستانی بزنس ہے؟ دونوں ویسا ہی ہیں, دونوں ایک ہی ہیں. میں صرف بتاتا ہوں یہاں کیا پرابلم ہے. اب شیخ صاحب نے صحیح وہ بتایا, آئیڈینٹیفائی صحیح سیکٹر کی ہیں. وہ لاہور چیمبر کی, میں بھی فارمر پریزیڈنٹ ہوں, ہماری روز ڈیلی میٹنگ ہوتی ہیں,
اور ہمیں 45 چیمبر بھی میں فیڈریشن پاکستان 45 چیمبروں کا بھی دیتا ہوں, 105 کی باڈی ہے اوپر, وہ سب کا کنسنسس ان کا بھی آتا ہے, تو ہم ان کے ساتھ ہی بیٹھے, یہ ہماری نئی ساری نسل میں سے بچے آ رہے ہیں. بٹ ہمیں انڈیا کا سسٹم اگر اڈاپٹ کریں گے اب وہ ہے, یہ ہمارے میں کیا اوپر جائے گا یا کم ہوگا؟ اب میں صرف سسٹم سے ارریگولر پیسہ کدھر سے آ رہا ہے, میں تو ٹیکس بیس بنانے میں انٹرسٹیڈ ہوں. بیس وجوہات کیا ہیں, پہلے تو آپ وجوہات دیکھ کے نا کہ وہ تو ٹھیک ہے, ہم وی آر فار اٹ کہ جی ٹیکس بیس جو ہے وہ زور بڑھنا, نیٹ بنانا کس ہے گورنمنٹ کا کام ہے. آپ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ تھانے دار بن کے تو پکڑ کے لائیں, یہ ہمارا کام نہیں ہے. کیونکہ ارریگولر منی میں سب سے پہلے میں کہوں گا اسمگلنگ پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے, ٹرانزٹ ٹریڈ پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے. اب میں نے پروڈکٹ پہ آپ نے گارڈ جی پہ 10 سال لگایا, یو پہ 10, اے آر پہ ڈار پہ گارڈ کو میں نے 50 سال لگائے. میرا پائریسی پہ کنٹرول نہیں ہے, نمبر 2 پہ کنٹرول نہیں ہے, فیک انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس نہیں ہے آپ کی, اسمگلنگ. اب میں نے اس پہ ہیومن ریسورسز R&D بھی کی, بیلنس بھی کی, ماڈرنائزیشن بھی کی. تو ایک آدمی اگر بغان پورے میں وہ 10-15 فیکٹریاں آرگنائز چل رہی ہے, فیکٹریاں چلنی ہیں سر, تو فیکٹریاں چلنی ہیں, چھاپا لگ رہا ہے. یہی کہتا ہوں کہ آپ وہ جو پہلے تو ارریگولر منی جو کریٹ ہو رہا ہے, جو ڈاکومنٹیشن کی بات کرتے میری طرف سے, تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ پاکستان میں بے ایمانی بہت زیادہ ہے. سو اگر آپ ٹیکس پہلے نہیں لیں گے تو بعد میں کوئی نہیں دے گا. پھر ایک قسم کا ہمیں یہ بھی تو کرنا پڑے گا نا کہ ساروں کو ہم ساتھ پڑوسی ملک کی آپ ایگزامپل دیکھیں نا, انڈیا میں تو وہ CBR نہیں ان کا, بٹ CBR جو ہے وہ تو پرائم منسٹر کو بھی پکڑ کے اندر کر دیتا ہے. ادھر بھی امپاورڈ کریں, کس نے منع کیا ہے؟ لیکن جو آپ 2 مہینے کا آپ ایڈوانس لے لیتے ہو, ہمارے کلچر میں ہی نہیں ہے. سر دیکھیں یہاں جو 2 مہینے کا آپ ایڈوانس لے لیتے ہو, تو میری تو بوروئنگ کاسٹ ہی بڑھ گئی نا. میں 16% مارک اپ میں 2 مہینے کہتے دوں گا. 29,000 کنٹینر جو ہے وہ غائب ہو جائے. آپ سر دیکھیں نا سر, آپ ہمیں آپ پرائیویٹ سیکٹر کو کہتے ہیں, ہم نے تو کہا کہ بھائی ٹھیک ہے ڈاکومنٹیشن کرے, وی بلیو اٹ, وی آر مینٹلی پرپیئرڈ ناؤ کہ بھی ملک کے لیے پاکستان ٹیکس ریٹ کو کم کرنا ہے. وہ تو پہلی چیز ہے, گورنمنٹ کا کام ہے انفراسٹرکچر پرووائڈ کرنا. پہلے تو آپ ٹرو پروبل میں آ جائیں کہ بھی پبلک کا پیسہ, اسٹیل مل میں کتنا لاسز جا رہے ہیں, وہ تو نیکسٹ ریلوے میں ہے کتنے, وہ ہم ایکسپینڈیچر پہ آئیں گے. بٹ ریونیو کے اوپر آپ کہتے ہیں ڈاکیومنٹیشن کریں, ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں, ٹیکس ریٹ جو ہے کم کریں. وہ انڈیا میں زیادہ یا یہاں پہ زیادہ؟ یہاں پہ زیادہ. کتنا کیا فرق ہو؟ سیلز ٹیکس وہاں کتنا ہے؟ سیل ٹیکس میرے خیال میں ان کا بھی 12% ہے, 12.5% ہے, ہمارے یہاں 16% ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب وہی بات ہے کہ آپ ڈائریکٹ ٹیکسیشن کو بڑھائیں, خدا رہا انڈائریکٹ ٹیکسیشن کو ختم کریں. ڈائریکٹ ٹیکس یہاں کوئی بھی نہیں دیتا. آپ روزانہ پیٹرولیم لیوی, آپ فلانی لیوی. ریٹ کیا ہے انڈیا میں؟ انکم ٹیکس ریٹ, کارپوریٹ ٹیکس ریٹ کیا ہے؟ بھائی کارپوریٹ ٹیکس ریٹ ان کا بھی یہ 20-25%, ہمارا 35, اب کہہ رہے ہیں 25 کریں گے, ٹھیک ہے وہ کارپوریٹ ٹیکس تو ٹھیک کر دیں گے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس دفعہ بجٹ میں جو ریکمنڈیشن ہے کہ 35 کم بھی 25 کرنے ہیں, میں کہتا ہوں وہ تو چلو بہت بڑا سٹیپ ہوگا, وہ ایک اچھا سٹیپ ہے. آپ تو ہمارے سجسٹ کوسچن کر رہے ہیں, آپ خود فنانس منسٹر رہے ہیں, تو آپ کے تو ہاتھ سے ساری چیزیں چلی ہوئی ہیں. اور آپ مجھے یہ بتائیں شیخ صاحب, مجھے بھی آج کوسچن کر لینے دے. شیخ یہ شاہ صاحب یہ ہمیں سکھاتے ہیں اور ہم ہیڈ ماسٹر ہوتے ہوئے ہم سے شاگردوں سے کوسچن پوچھ رہے ہیں. بتائیں آپ سے کئی چیز, یہ کیا چیزیں جو آپ پوچھ رہے ہیں, یہ تو میرا خیال ہے ٹی وی کو ایجوکیشن کرنے کے لیے پوچھ رہے ہیں. آپ کو ساری ایجوکیشن, وہ بڑا امپورٹنٹ, میں آپ کو بڑا ریسپیکٹبلی, آپ کو ماشاءاللہ بڑا ڈائنامک, ڈیشنگ اور ڈٹرمن اور آنےسٹ پرائم منسٹر دیکھا ہے. دیکھو میں بھی اکثر آپ نے, بٹ اگر 25% ریٹ آپ اس طرح سمپل ہیں, آج بھی سمپل ہے, پہلے بھی سمپل تھے, تو 25% ریٹ اگر ہو جائے ملک صاحب, تو آپ کے خیال میں کارپوریٹ سیکٹر جو ہے اس میں ذرا جان پڑے گی؟ بالکل سر, یہ ٹیکس کارپوریٹ سیکٹر کو اٹریکٹیو ہو جائے گا نا, ٹیکسز کے ریٹ کم ہوں گے, تو ٹیکس ریونیو اوپر جائے گا. ٹیکس, ہاں بالکل, جتنے اب ٹیکس کر. اور جو ہماری جو اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں, یہ کمپنیاں ہیں, یہ آنےسٹ ہوتی ہیں یا جو آپ کہتے ہیں وہ ٹھپا لگا دیتے ہیں؟ آپ جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی بات کر رہے ہیں وہ تو آرگنائز یا ڈاکومنٹڈ اکانومی ہوگی. تو پیرلل اکانومی تو وہ تو علیحدہ ہی ہوگی, وہ جس نے بھی رکھنی ہے وہ ڈبل 2 نمبر 2 کھاتا رکھے گا, وہ رکھے. اس لیے ہمیں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا. اس کو آپ کہتے ہیں نا ڈاکومنٹ کرنا چاہیے, ڈاکومنٹ کرنا چاہیے. وہ تو جنرل کنسنسس بزنس کمیونٹی اپنا دے رہی ہے کہ ٹیکس بیس ہر آدمی, یہ شیخ صاحب نے بھی سارا لاہور چیمبر کا ویو پوائنٹ آپ کا ہے, جنرلی بزنس کمیونٹی کا یہی ہے
جو ٹیکس کلیکٹرز ہیں ان کا کام ہے کہ بھئی یہ ساری جو چیزیں ٹیکس کلیکٹر آپ کے خیال میں ایماندار ہیں ہمارے پاس؟ سر کتنے ایماندار ہوں گے؟ 100 میں سے 10% ہیں سر یا ٹارگٹ اب دے دیں گے. اب لوگ آپ تھوڑا سا مطلب ہے کہ لوگوں کو پتہ لگ گیا جب آپ نے ہیلتھ پہ پیسہ نہیں لگائیں گے, ایجوکیشن میں لگائیں گے, ان امپلائمنٹ ہوگی. اب دیکھیں کہ انڈسٹری میں کتنی ان امپلائمنٹ. اب ہمارا ابھی بھی انڈسٹریلسٹ کا جو لیبرر ہے وہ شہر سے باہر نہیں نکلا فیکٹریوں سے. اب دیکھ لیں فیکٹریوں جو آپ دیکھ لیں 2 سال ہو گئے ہیں, ہمیں 2 دن کی لوڈ شیڈنگ بھی ملی ہے, گیس کی. تو آپ نے لوگوں کو نہیں کیا, لے آف نہیں کیا. میں نے تو اپنی فیکٹری میں کوئی لے آف نہیں کیا. آپ نے ان کو بوجھ کیا ہے جو کاسٹ. اب جیسے ہمارا اگر میری فیکٹری میں 4 لاکھ کا ڈیزل پٹرول لگ رہا ہے تو میرے جنریٹر چل رہے ہیں. اب دیکھ لیں جنریٹر کی کاسٹ جو جا رہی ہے, لائف کم ہو رہی ہے اس کی, تو اس پہ جنریٹر پہ جائے گی تو اس پہ لوڈ پڑے گا. تو بزنس کمیونٹی اب اگریڈ ہے کہ جی ریشنلائز کریں ٹیکسوں کو, ایمانداری سے ٹرانسپیرنسی کریٹ کریں, سب پہ برابر کا بوجھ پڑے. آپ لوگ سی بی آر سے اب خوش ہیں یا آپ کو ہے کوئی سی بی آر سے کہ جی وہاں پہ انوائرمنٹ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ از دیئر ریئلائزیشن کہ اب سی بی آر ٹھیک ہو گیا؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل درست ہو گیا, ایسا تو نہیں مطلب لیکن یہ کہ کمپیریٹیولی اب بہتر ہیں معاملات. پچھلے 3-4 سالوں تھا تو بزنس کمیونٹی یہ کہتی تھی کہ جی سی بی آر سے اب ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے, بڑی ٹرانسپیرنٹ ہے, اور ٹیکس ریونیوز بھی اوپر جا رہے تھے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر, اس سے بھی بہتر ہو گیا؟ میرا تھوڑا سا اسپیشل ایک آپ کو سجیشن ہوگی گائیڈنس کے لیے کہ ہمیں اب لیٹس forget the past. اب پاسٹ میں ذرا جانا چاہتے ہیں. نہیں, میں یہی کہتا ہوں کہ آج میں کہتا ہوں, میں کہتا ہوں جی ہمارے میں برائی ہے, لوگوں نے ایسے کی ہے جنہوں نے فلائنگ انوائسز کی ہیں, جنہوں نے ایسے مسائل پیدا کیے ہیں, ان کو آپ کتنوں کو پکڑیں گے؟ آپ ان کو ایک امنیسٹی دے دیں, آپ کہ بھی اتنے % دے دیں ریونیو. میں آپ سمجھ رہے ان کی آڈٹ وغیرہ ان کے پچھلے نہیں ہم کریں گے کچھ, میں آپ کو کرنا ضروری ہے, وہ ضروری ہے. ایک واش کر دیں ایک دفعہ, اور ایک دفعہ ڈاکومنٹ لے کے آئیں, پھر اس کے بعد وہ پھر تو نہیں مانگیں گے. نہیں, اب میں اس میں آپ ایک اور بھی کر دیں, آپ اس دفعہ کہ کہہ دیں کہ میری سجیشن ہے کہ اگر آپ نے اتنا 100% وائٹ دینا ہے, جیسے کہ باہر سے اکویٹی 100% آپ کو دیتی ہے, کوئی انٹرپرینور آنا چاہتا ہے 50 کروڑ روپے لے کے آتا ہے, آپ گورنمنٹ اس کو ایسے کہ انڈسٹریل پریویلیجز دے دے کہ اپنی سیلف جنریشن بھی ساتھ لاتا ہے بجلی کے لیے. دیکھیں جی بجلی آج کل میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگلے دن ایک میں چیف منسٹر کی میٹنگ منشا صاحب تھے, اس نے ایک چیز 3 مجھے اپیل کی. انہوں نے کہا جی میری فیکٹری میں کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے, کوئی چیز میں مطلب ہے کہ کوئی پرابلم نہیں آ رہی. میں نے کہا یار یہ تو کوئی بڑا خاص اس نے بات. اس نے کہا جی میں جتنے پرانے ٹائر ہیں میں سارے اکٹھے کرتے ہوں, لائنیں ٹائروں میں لگی ہوتی, میں ان کو ایز اے را مٹیریل یوز کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, ایک آلٹرنیٹیو انرجی. اس نے کہا تھی میں نے کیا اس کا انسینٹیو ہونا چاہیے. یہ ایک بریک لیں گے, اس کے بعد پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ جو کام کرنے ہیں, انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی پاکستان میں, تو انویسٹمنٹ کے لیے کوئی بجٹ میں انسینٹیو ہونے چاہیے. ایک شارٹ بریک اینڈ ویل کم بیک.